جو رات کو انہوں نے ایک میزائل فائر کیا جس کا نام انہوں نے سجیل رکھا ہے. سب سے جو خوبصورت بات ہے نا اس میزائل کی وہ ایسے ہے جیسے شادی میں ہم وہ آتش بازی کرتے ہیں نا, تو جب وہ بڑی وہ خوبصورت آسمانوں پہ جا کر وہ رنگ بکھیرتی ہے اور وہ ڈیزائننگ ہوتی ہے. روس کی یوکرین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے, وہاں بھی ایک میزائل فائر کیا گیا تھا جو بالکل ایسا ہی تھا, اس نے بھی بالکل آسمان پر ایسے ہی رنگ بکھیرے تھے. یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ میزائل ایران نے روس کو دیا تھا یا روس نے ایران کو دیا تھا. اس پر وہ عالمی میڈیا جو نا وہ ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. لیکن پچھلے 2 دنوں میں مختلف جو ہے وہ میزائل فائر کیے انہوں نے اسرائیلی افواج نے غزہ کے اوپر, اور آج بھی کچھ 60-70 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو ان کی جنگ تو فی الحال چل رہی ہے ایران کے ساتھ, تو پھر یہ ابھی جو ہے وہ غزہ والوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں, یہ کیا ہوگا؟ غزہ کا ان کا یہ مشن ہے کہ تمام فلسطینی یہاں سے بھاگ جائیں, کوئی دوسرا مسلمان انہیں پناہ دے دے. مثلا وہ زیادہ تر انحصار کر رہے ہیں, کہتے ہیں آپ مصر چلے جائیں, میرے پاس ایٹمی ہتھیار ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کے پاس نہ ہو, بھی کیوں نہ آپ کے پاس ہوں, تاکہ خطے میں آپ کی جو ہے نا ڈومیننسی قائم رہے. کہ یہ اسرائیل جھوٹ بول رہا ہے. ایران کے پاس نہ ایٹمی اسلحہ ہے, نہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے, نہ کو ہمیں وہاں سے آثار ملے ہیں. پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جو ہے وہ لنچ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ میں عاصم منیر کی جو ہے وہ ذہانت کو جو ہے نا اس کا قائل ہوں, کیونکہ عاصم منیر صاحب ایرانی جو ہے نا تعلقات کو اچھا سمجھتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب نے ان کو سمجھایا اور وہ بیک فٹ پہ آگے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات پہ اس موضوع پر یا یہ صرف بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جو خاص طور پہ ووٹر ہے ٹرمپ صاحب کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ نے جنگیں بند کروانی ہیں, آپ تو جنگیں شروع کروا رہے ہیں. مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے, یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ان کے پاس ایٹمی اسلحہ نہ ہو. ایک تو روس نے بھی رات کو سخت بیان جاری کیا, اس نے کہا اگر اس امریکہ شامل ہوگا تو یہ حالات خراب ہوں گے خطے کے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں QC TV. میں ہوں کاشف جاوید. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی پوڈ کاسٹ میں سینئر صحافی اور مصنف ستار چودھری صاحب. ان سے یہ جانیں گے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کیا ابھی اپڈیٹ ہوئی ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں جناب حضور؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت ہے. کاشف صاحب, رات کو نا 2 چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں. جی ان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے, ایران, باقی چیزیں تو بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں نا. جی 2 چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں اور وہ ڈسکس ہو رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر. ایک ہے جو رات کو انہوں نے ایک میزائل فائر کیا جس کا نام انہوں نے سجیل رکھا ہے. اچھا, سجیل سنا ہے, یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ اس نام کا بھی ایک میزائل ہے. اچھا, سب سے جو خوبصورت بات ہے نا اس میزائل کی وہ ایسے ہے جیسے شادی میں ہم وہ آتش بازی کرتے ہیں نا, تو جب وہ بڑی وہ خوبصورت آسمانوں پہ جا کر وہ رنگ بکھیرتی ہے اور وہ ڈیزائننگ ہوتی ہے, ایسے ہی یہ جو انہوں نے رات کو سجیل میزائل کو داغا ہے نا, تو وہ اتنے خوبصورت اس کے وہ تصویر ملی ہیں, ویڈیوز ملی ہیں, مناظر ملے ہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل ہیں. تو پھر میں نے اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی کہ یہ میزائل کون سا ہے. وہ خاص تو اس کے بارے کوئی چیز نہیں ملی مجھے, لیکن اتنا مجھے وہ تحقیق ہوئی ہے کہ چند روز پہلے روس کی یوکرین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے, وہاں بھی ایک میزائل فائر کیا گیا تھا جو بالکل ایسا ہی تھا. اس نے بھی بالکل آسمان پر ایسے ہی رنگ بکھیرے تھے اور ایسے ہی ڈیزائن اس کے بھی دیکھے گئے تھے. تو اس بات سے یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ تاثر دے رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ ایران کا میزائل ہے, ہو سکتا ہے یہ رشیا کا. ہاں, یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ میزائل ایران نے روس کو دیا تھا یا روس نے ایران کو دیا تھا. اس پر وہ عالمی میڈیا جو نا وہ ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. لیکن وہ میزائل بہت زبردست ہے, وہ سیدھا جا کر لگا ہے ٹارگٹ پر. اچھا, میں نے تو یہ بھی خبریں پڑھی ہیں کہ جو موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے اس نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے, اور جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں, ابھی یہ 11واں فیز ہے جو راکٹ میزائل وہ داغ رہے ہیں, کبھی سپر سونک میزائلز مارتے ہیں اسرائیل کے اوپر. تو جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں وہ بڑے سے بڑا میزائل لے کے آ رہے ہیں. اسی وجہ سے نیتن یاہو کی بھی پریشانی بڑھی ہوئی اور ٹرمپ صاحب کی. ہاں, یہ آپ کی یہ حقائق ہیں. اور جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ہم اسرائیل کے وہ حالات, ان کی جو عمارتیں ہیں اور وہاں کے باقی معاملات بالکل ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم پچھلے سال 2 سال سے غزہ میں دیکھ رہے تھے. جیسے غزہ میں ہم کھنڈرات دیکھ رہے تھے نا, تباہ ہوتی بلڈنگیں, بھاگتے ہوئے لوگ, چیختے ہوئے خواتین, بچے, بالکل سیم ایسا ہی ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے یہ قدرت اپنی کہانی کو دہرا رہی ہے.
اچھا ستار صاحب، یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بڑی قابل فکر بھی ہے اور قابل غور بھی ہے. ابھی جو ہے وہ اسرائیل کی جنگ تو چل رہی ہے ایران کے ساتھ ڈائریکٹلی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں مختلف جو ہے وہ میزائل فائر کیے انہوں نے اسرائیلی افواج نے غزہ کے اوپر، اور وہاں پہ ایک پہلی خبر یہ آئی کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اور آج بھی کچھ 60-70 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو ان کی جنگ تو فی الحال چل رہی ہے ایران کے ساتھ، تو پھر یہ ابھی جو ہے وہ غزہ والوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ بھئی وہ ان کا جو غزہ والا مشن ہے نا، وہ اپنے مشن کو ادھورا تو نہیں چھوڑیں گے. غزہ کا ان کا یہ مشن ہے کہ تمام فلسطینی یہاں سے بھاگ جائیں، کوئی دوسرا مسلمان انہیں پناہ دے دے. مثلا وہ زیادہ تر انحصار کر رہے ہیں، کہتے ہیں آپ مصر چلے جائیں، مصر چلے جائیں، لیبنان چلے جائیں. ان کا وہاں پر مکمل قبضہ کرنے کا نا. دیکھیں وہ 2 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں قبضہ کرنے کی، فلسطینیوں کو بھگانے کی. تو وہ وہ ایران کے ساتھ مصروف ہو کر وہ اپنے اس پرانے مشن کو تو وہ مس نہیں کریں گے. رات کو انہوں نے جو لوگ امداد لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے ان پر فائرنگ کی ہے، بمباری کی ہے. اس میں یہ 50 سے 60 افراد جو شہید ہوئے ہیں. اچھا وہ میزائل ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، اس میں رات کو کاشف صاحب ایک اور بڑی زبردست چیز آئی ہے. جو ان کا انٹرنیشنل جو ان کا اپنا میڈیا ہے نا، حکومت کا آفیشلی اکاؤنٹ ہے جو ان کا ایرانی گورنمنٹ کا، وہاں پر انہوں نے ایک نیوکلیئر وار ہیڈ کی چھوٹے سے کی ایک تصویر جاری کی ہے. اور اس کا جو کیپشن لکھا ہے نا وہ ہے فارسی کا زبان ہے، فارسی کا لفظ ہے زمبا. اچھا، فارسی کا لفظ زمبا، اس کا مطلب ہے شہد. اچھا شہد. یار یہ دیکھو نا، یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ انہوں نے چھوٹا سا ایک ایٹمی وار ہیڈ ہے، اس کی ایسے تصویر جاری کی ہے، اس پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ساتھ لکھا ہوا ہے زمبا، یعنی کہ شاید. یہ بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا میسج ہے یہ کہ یہ بھی آ سکتا ہے، ایٹمی وہ تو آ سکتا ہے. لیکن جیسے دیکھیں نا، یہ پچھلے 1996 سے لے کے مختلف ٹرم میں نیتن یاہو جو ہے وہ اسرائیل کا پرائم منسٹر رہا ہے، اور ابھی بھی وہی پرائم منسٹر ہے. بیسیکلی یہ تو ہے وار مونگرر جو ہے نا، یہ پرائم منسٹر ہے. اور اس نے پہلے جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کو یقین دلایا کہ عراق کے پاس بھی جو ہے اٹامک ہتھیار ہیں، اور اب یہ بار بار یہ امریکہ کو اور باقی جو ہے ویسٹ کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ ایران کے پاس بھی ہیں. لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل والوں کے پاس خود بھی ہیں. تو یہ کیا دودھ کے دلہے ہیں، ان کو بنانے کی اجازت ہے اور باقیوں کو اجازت نہیں؟ تو اس میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، یہی تو بات ہے کہ یہ دنیا میں دوگلی پالیسی چل رہی ہے. جن ممالک کے پاس خود ایٹمی اسلحہ ہے وہ دوسروں کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں بنانا. یار یہ کیا اخلاقیات ہیں، یہ کون سی لبرلزم ہے؟ یہ بتائیں یار، مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میرے پاس ایٹمی ہتھیار ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کے پاس نہ ہو. بھی کیوں نہ آپ کے پاس ہوں، تاکہ خطے میں آپ کی جو ہے نا ڈومیننسی قائم رہے. اچھا وہ جیسے جیسے یہ دن گزرتے جا رہے ہیں نا، صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے. جو شروع سٹارٹ تھا نا جنگ کا، وہ پلڑا باری تھا اسرائیل کا، ایران پر مکمل دباؤ تھا. اب جیسے جیسے دن گزرتے ہیں نا، وہ تھوڑی سی تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. دیکھیں یہ رات کو جو ہے نا ان کے ڈائریکٹر جنرل رفیل گروسی، جو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے، رات کو اس کا انٹرویو آیا. اس نے کہا کہ ایران کے پاس کوئی ایٹمی اسلحہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بنانا چاہ رہے تھے، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسے آثار ملے ہیں. دیکھیں نا، یہ جنگ جاری ہے، اس دوران اس آدمی کا ایک انٹرویو شائع ہوتا ہے. یہ بہت بڑی انہوں نے بات کی ہے. وہ یعنی کہ اس نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ اس کے دراصل اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اسرائیل جھوٹ بول رہا ہے. ایران کے پاس نہ ایٹمی اسلحہ ہے، نہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، نہ کو ہمیں وہاں سے آثار ملے ہیں. اور دیکھیں نا، ٹرمپ رات کو اور بڑا ایک یو ٹرن لیا ہے ٹرمپ نے. ہر گھنٹے بعد کوئی نہیں. آپ کو پتا ہے نا ٹرمپ کی جو فطرت ہے نا، جو اس کی عادت ہے نا، وہ عمران خان صاحب وہ عمران خان والی ہے. بلکہ عمران خان سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہے. وہ 1 منٹ میں تولا اور 1 منٹ میں ماسا، وہ 1 منٹ میں وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ ایران کے لیے مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں، وقت گزر چکا ہے. اس نے تو یہ بھی بیان دیا کہ جو ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی صاحب، وہ ہمارے نشانے پر ہیں. 1 گھنٹے بعد قومی سلامتی کمیٹی کے ساتھ اس کا اجلاس ہوا ہے. مثلا اس بیان کے دوران صرف 1 گھنٹہ لگا ہے. نہیں، اس کے پیچھے ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے جو ہے وہ لنچ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ
کہ میں عاصم منیر کی جو ہے وہ ذہانت کو جو ہے نا اس کا قائل ہوں، کیونکہ عاصم منیر صاحب ایرانی جو ہے نا تعلقات کو اچھا سمجھتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عاصم منیر صاحب نے ان کو سمجھایا اور وہ بیک فٹ پہ آگے ہوں؟ کہیں یہ بات تو نہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس بات پہ اس موضوع پر یا اس طرف بات ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ جانتے ہیں نا کہ ہم اگر یہاں پر بات کریں گے تو یہاں تو ایک ریڈ لائن ہے. ہاں ریڈ لائن. تو لیکن یہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے ساتھ اس کا اجلاس ہوا تھا. اس کے بعد اس نے یہ یو ٹرن لیا، کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ایران پر حملے کو حکم نہ دوں، دے بھی سکتا ہوں. یار یہ کیا بات ہوئی؟ یا یس ہوتا ہے یا نو ہوتا ہے. نہیں، اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے نا، کیونکہ ابھی ایک تو جو آپ دیکھ رہے ہیں خبریں دیکھ رہے ہیں، ایک تو انٹرنیشنل نہ صرف جو کمیونٹی ہے وہ اس کو پریشرائز کر رہی ہے، بلکہ امریکہ کے اندر یہ جو ہے وہ پریشر آ رہا ہے، جو خاص طور پہ ووٹر ہے ٹرمپ صاحب کے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ نے جنگیں بند کروانی ہیں، آپ تو جنگیں شروع کروا رہے ہیں. پھر کانگریس کا اس کے اوپر پریشر ہے. تو وہ پھر نا اس نے یہ کہا کہ حالانکہ 1 گھنٹے اس نے کہا تھا کہ یہ دروازے بند ہو چکے. 1 گھنٹے بعد کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ایران پر حملے کو حکم نہ دوں. اچھا. پھر ساتھ کہتا ان کے لیے میں نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، یہ اس نے کہا ہے. اچھا. مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان کے پاس ایٹمی اسلحہ نہ ہو. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کل کوئی ایک سروے رپورٹ جاری ہوئی ہے، CNN کی ہوئی ہے، ایک عورت دارے کی ہوئی ہے. اچھا. کہ 60% امریکی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہ دے. یعنی کہ اس کے 60% ووٹر نے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہم اسرائیل کا ساتھ ابھی نہ جو دیں. لیٹسٹ جو مذاکرات کا دور چل رہا ہے ایران کا اور امریکہ کا، اور ساتھ میں اسرائیل بھی جو انڈائریکٹ اور رات مسقط میں وہ چل رہا ہے، اور رات کو بھی نا کچھ کافی اپڈیٹ ہوئی ہیں. ایک تو روس نے بھی رات کو سخت بیان جاری کیا. اس نے کہا اگر امریکہ شامل ہوگا تو یہ حالات خراب ہوں گے خطے کے، تو ہم بھی سوچ سکتے ہیں. پھر رات کو جرمنی، فرانس اور یورپی یونین کے جو وزراء خارجہ ہیں نا، انہوں نے کافی مداخلت کی ہے، اور ان کے صبح ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. تو آپ یہ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ایران کے لیے مذاکرات کے دروازے کھل گئے ہیں. کل سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. جرمنی اور فرانس اور یورپی یونین کے جو وزراء خارجہ ہیں وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور کل ہی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. تو آپ یہ ساری صورتحال کو کیا اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو آپ کو نظر آ رہا آئندہ آنے والے 2-4 دنوں میں اس کی کوئی جو ہے وہ سیز فائر ہو جائے گا، یا کوئی اس کا کوئی حل نکل آئے گا، یا پھر وقتی کم سے کم سیز فائر ہو جائے گا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے، یہ میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ جب چودھری کا اپنی ٹیم ہارنے لگے تو وہ میچ بند کر دیتا ہے. جی. اب تک کی جو صورتحال ہے نا، اسرائیل جیسے انڈیا پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، اسرائیل بہت بھیج جا رہا ہے، ایران بہت آگے، ایران اس کو مار رہا ہے. تو پھر ویسے بھی اگر دنیا میں اخلاقیات کو دیکھا جائے تو ایران کا یار کیا قصور ہے؟ یار وہ اس نے حملہ کر دیا، وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا تھا، مذاکرات کر رہا تھا، تو وہ ان کا حق بنتا ہے نا دفاع کرنے کے لیے. یہ ہو رہا ہے تو وہ انہوں نے اپنی پلانیں کی ہے. ان کی زیادہ تر یہ کوشش ہے یہاں پر رجیم چینج کیا جائے، ہم اپنے مرضی کا بچہ بٹھائیں اور سارا کام کرتے رہے. اس کو دیکھا نا وہ شاہرضا پہلوی کا جو صاحبزادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا، جو ایران کے جو اپنا دفاعی ادارے ہیں نا، ان سے یہ کہتے ہیں آپ ملک کا دفاع تو بالکل نہ کریں، اور ہم انیشلی جو ہے 100 دن کی عبوری حکومت بنائیں گے، اس کے بعد ہم الیکشن. نہیں وہ کاشف صاحب سیدھا انہیں کہتا ہے کہ وہ سیدھی آپ کہیں نہ بات کریں، کہ وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ بغاوت کریں، اس حکومت کا ساتھ نہ دیں، ہم اپنا ساتھ دیں. لیکن یہ رجیم چینج کرنے کے لیے فوجیں اتارنی پڑتی ہیں، لوگوں کو جانا پڑتا ہے. تو اسرائیل یا امریکہ ایران میں کبھی فوجیں نہیں اتار سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سورۃ الحشر میں ہے. یہ میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودی کبھی تم سے میدان میں آ کر ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ الحشر کی یہ آیت ہے. اچھا. یہودی کبھی تم سے میدان میں آ کر ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ مضبوط قلعہ بندیوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر کے فصیلوں کے پیچھے حملہ کرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور وہی نا، وہ دیکھو بینکروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، بینکروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور چھپ کر حملہ کر رہے ہیں. اور یہی سورۃ الحشر بتا رہا ہے. اور میرا قرآن تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، میرا رب تو پھر سچ بولتا ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ستار چودھری صاحب. ہم نے ان سے گفتگو کی کہ ایران اور اسرائیل جنگ کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہیں، اور کیا مذاکرات کہاں تک گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے.
زیادہ جنگ چھڑتی ہے یا پھر اس کا کوئی سیز فائر یا کوئی پرماننٹ حل نکلتا ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہیے, مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.